اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ کیوں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت کے بارے میں کوئی خاص وصیت فرمائی تھی؟ اور آخر وہ کون سی محبت ہے جو دلوں کو ایمان سے جوڑ دیتی ہے؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اہل بیت کی فضیلت جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اما بعد دوستو، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ کوئی اپنے والدین سے، کوئی اپنی اولاد سے، کوئی اپنے استاد سے، اور کوئی اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ایک محبت ایسی ہے جس کا تعلق صرف جذبات سے نہیں بلکہ ایمان سے بھی ہے۔ یہ محبت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ گھرانہ جس میں وحی نازل ہوئی، جس کے آنگن میں جبرائیل علیہ السلام آئے، جس کے دروازے پر رحمتوں کا نزول ہوا، اور جس کے افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے محبت اور احترام کا پیغام دیا۔ آج کے اس بیان میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ اہل بیت کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان سے محبت کیوں ضروری ہے، اور ایک مسلمان کو ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا لفظ گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علماء امت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اہل خانہ بھی۔ ان میں خصوصی طور پر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ یہ مبارک ہستیاں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی محبت فرمائی۔ قرآن میں اہل بیت کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ آیت اہل بیت کی عظمت، پاکیزگی اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، انہیں چومتے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اہل بیت کے حقوق ادا کرنے اور ان کا احترام کرنے کی وصیت فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم مجاہد، علم و حکمت کے پیکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اعزاز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کی سادگی، عبادت، حیا اور صبر پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے۔ یہ پیش گوئی بعد میں پوری ہوئی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے اتحاد کو ترجیح دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔
یہ حدیث سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ کیوں؟ اہل بیت سے محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ان کے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، غلو، افراد یا تفرید سے پاک ہونی چاہیے۔ اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام ہیں۔ اہل بیت سے محبت دین کا حصہ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نفرت پھیلانا درست نہیں۔ امت کے اتحاد کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے پیغام: اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت اپنانی ہوگی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و شجاعت، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، یہی حقیقی محبت ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ گھر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، وہ دروازہ جس پر سلام فرمایا کرتے تھے، وہ نواسے جنہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، وہ بیٹی جس کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے، کیا ایک مسلمان کا دل ان سے محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ آئیے دعا کریں: اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما اور ہمیں ان کے اہل بیت اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بنا۔ آمین۔ اگر آپ بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ محبت، اتحاد اور سنت کا پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس دور میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایز اے مسلمان ہم اس محرم کے مہینے کو کتنا سمجھتے ہیں، محرم میں کیا ہوا، محرم کی فضیلت کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں ایز اے مسلمان پتہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ میری ویڈیو سے ضرور سبق ملتا ہوگا، اور کوشش کیا کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں اور ان کو فائدہ پہنچے۔ کتنے میرے عزیز ایسے ہیں جن کو محرم کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن ان کو اس بارے میں علم ہی نہیں کہ یہ مہینہ ہے، فضیلت کیا ہے، اس مہینے میں کیا ہوا، یہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت والا مہینہ کیوں قرار دیا۔